بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو مرزے کی بے ادبیوں اور گستاخیوں کے حوالے سے صرف ایک ٹاپک پر جو مرزا غلام احمد قادیانی نے معاذ اللہ خدائی دعوے کیے تھے اس کی ایک جھلک آپ احباب کو دکھائی تھی، اور یہ سلسلہ اس وجہ سے میں نے شروع کیا ہے تاکہ اپنے مسلمان بھائیوں تک اس مرزا کا اصل چہرہ اور اس کی بدنما وہ تصویر لوگوں کے سامنے جائے، اور جو ان کا یہ قادیانی فرقہ ہے، یہ جو اپنے دنیا بھر میں جا کر معصوم بن کر یہ پیٹتا ہے کہ ہمیں حقوق آزادی دی جائے، ہمیں وہ تمام مراحت دی جائیں جو قادیانیوں کے علاوہ یہودیوں کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو، عیسائیوں کو اس ملک میں دی جا رہی ہیں، لیکن ہمیں نہیں دی جا رہی. اس لیے نہیں دی جا رہی ہیں، یہ اتنے بڑے بے ایمان اور یہ اتنے بڑے ڈاکو، یہ اتنے بڑے شریر النفس اور یہ اتنے بڑے خبیث ہیں کہ دنیا بھر میں اس قادیانیت سے بڑھ کر کوئی شیطنت نہیں ہے، کوئی خباثت نہیں ہے، اور ان سے بڑھ کر کوئی فتنہ باز نہیں ہے. اور ان کا جو گرو ہے، جو شیطان لعین، جس کو یہ اپنے مسیح موعود مجدد اور پتہ نہیں کیا کیا مانتے ہیں، میں اس کا یہ بدنما داغ اپنے مسلمان بھائیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ اندازہ لگائیں کہ وہ شخص جس کو صحیح معنوں میں انسان، شریف انسان تک ثابت نہیں کیا جا سکتا، یہ اس قدر پاگل، ماتو، مجنوں، دیوانہ قسم کا انسان گزرا ہے. آج کی ویڈیو میں آپ کو مرزا غلام احمد قادیانی کے قرآن کے متعلق نظریات، جو اس پر شیطانی بکواسات ہی کہوں گا، جو اس کے ذہن میں یہ بکواسات آتی جاتی، یہ ان کو الہامات کے نام سے آگے لوگوں میں مشہور کرتا، اور اس کی کتابوں میں اس کے الہامات ذکر کیے گئے. اور قرآن مجید فرقان حمید کے متعلق ان قادیانیوں کا نظریہ اور عقیدہ کیا ہے؟ معاذ اللہ، پہلی اس نے کہا کہ قرآن قادیان کے قریب اترا ہے، وہ مقام کہ جس مقام پر یہ پلیت، یہ لعین اور یہ خبیث شخص ہے. کہتے ہیں انا انزلناہ قریبا من القادیان. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. حالانکہ اللہ رب العزت نے یہ قرآن مجید فرقان حمید اپنے نبی کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، اس کے بعد یہ سلسلہ وہی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. یہ روحانی خزائن ہے، صفحہ نمبر 593. دوسرے مقام پر یہ کہتا ہے ثم معاذ اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ قادیان کا نام قرآن میں آیا. یہ اپنے بھائی کے متعلق کہتا ہے کہ میں نے کشف میں اپنے بھائی کو دیکھا، وہ قرآن پڑھ رہا ہے، اور قرآن پڑھتے پڑھتے اس نے یہ پڑھا انا انزلناہ قریبا من القادیان. تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ قادیان کا نام قرآن میں کیسے آ گیا. تو میں نے اپنے بھائی کی طرف توجہ کی تو دیکھا واقعتاً قرآن کے دائیں طرف نصف صفحے میں یہ لفظ لکھے ہیں، اور یہ لفظ مجھے قرآن میں بھی نظر آ گیا. استغفر اللہ، معاذ اللہ، کہ اس قدر چول، پاگل اور دیوانہ قسم کا جنہوں نے قرآن پڑھا ہے، آپ اندازہ لگائیں یہ 1400 سال بعد آ کر کہتا ہے جی کہ قادیان کا نام قرآن میں ہے. یہ بھی اس کی کتاب روحانی خزائن ہے، جلد 3 ہے، صفحہ نمبر 1 سے 140 ہے. اسی طرح یہ کہتا ہے کہ جو مجھ پر، جو شیطان کی طرف سے اس پر وسوسے آتے تھے، یہ جن کو الہامات کا نام دیتا ہے، کہتا ہے کہ جی میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان الہامات پر اسی طرح ایمان لاتا ہوں جیسا کہ قرآن شریف پر، خدا کی دوسری کتابوں پر، اور جس طرح میں خدا کے کلام کے قطعی اور یقینی ہونے پر یقین رکھتا ہوں، اسی طرح جو مجھ پر نازل ہوا ہے میں اس کو خدا کا کلام تصور کرتا ہوں، اس پر میرا یقین اور ایمان ہے. استغفر اللہ، معاذ اللہ. یہ بھی اس کی کتاب روحانی خزائن ہے، صفحہ نمبر، جلد نمبر اس کی 22، صفحہ نمبر اس کا 240 ہے. پھر ایک روحانی خزائن جلد 22 صفحہ نمبر 503 پر کہتا ہے
کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ خدا کا کلام ہے جو میرے پر اترا ہے. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. اور آگے روحانی خزائن جلد 21 صفحہ نمبر 66 پر یہ کہتا ہے کہ میرے ذریعے سے لوگوں پر بہت سے پوشیدہ اسرار اور راز تھے جو وہ میری وجہ سے لوگوں پر ظاہر ہوئے ہیں، جو مجھ پر الہامات ہوتے رہے. اور ان ساری باتوں کے بعد میں ایک بات میں اسی کی بات سے ہی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کتنا جھوٹا انسان ہے، یہ کتنا کذاب ہے، یہ کتنا لعین ہے، یہ کتنا دجال شخص ہے. اس نے روحانی خزائن کتاب ہے جلد 22 صفحہ نمبر 316 ہے. اس پر لکھا ہے کہ جی مجھ پر انگریزی میں بھی الزامات ہوتے رہے، مجھ پر اللہ رب العزت نے انگریزی زبان میں میرے ساتھ باتیں کی ہیں، مجھ پر وہی کرتا رہے. اب اس کے انگریزی میں نہیں پڑھنا چاہتا جو اس نے بکواسات، جو اس نے انگریزی کا بھی بیڑا غرق کیا ہوا ہے. سر میں اتنا کہنا چاہتا ہوں اسی صفحے پر اوپر لکھا ہے اور اس کے اینڈ میں جا کر لکھا ہے میں انگلش سے بے بہرا ہوں، یعنی انگلش سے بالکل کورا، مجھے آتی نہیں ہے انگلش. اب اس کو انگریزی آتی نہیں ہے تو پھر اسے کیا پتا کہ مجھ پر انگریزی کا الہام کیا ہوا، مجھ پر انگریزی کی وحی کیا ہوئی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے حبیب پر نازل کیا تو فرمایا بلسان عربی مبین، عربی زبان میں نازل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ رب العزت نے قرآن نازل کیا، حضور علیہ السلام سے سارا زمانہ قرآن کے متعلق پوچھتا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے متعلق کسی سے نہیں پوچھا کہ یہ مسئلہ مجھے بتائیں، قرآن کی آیت مجھے سمجھ نہیں. یہ کہتا ہے ملعون انگلش میں اللہ رب العزت مجھ پر الزام کرتا رہے اور ساتھ کہتا ہے مجھے انگلش آتی نہیں ہے. تو پھر جو لکھا ہے وہ کیسے لکھا ہے؟ وہ کون سے لعین نے، کون سے ملعون نے اور کون سے شیطانی شخص سے یہ تم نے الٹی سیدھی انگلش لکھی ہے اور جو تم نے اس کو اپنے یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک وحی کے طور پر تسلیم کیا ہے. حضرات یہ چند ایک چھوٹا سا خلاصہ، بھری پڑی ہیں اس کی کتابیں، اس کی بکواسات، ازیان سے، لغویات سے. صرف یہ اس لیے آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، یہ شخص اس قدر گھٹیا گزرا ہے، اس قدر کمینہ گزرا ہے، اس قدر لعین گزرا ہے، اس قدر چول، شاید اس صدیوں میں کوئی ایسی بڑی چول شخصیت نہیں دنیا میں آئی ہے جتنی مرزا غلام قادیانی کی یہ شخصیت رہی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم اس فتنہ سے ہم تمام اہل ایمان کو، اہل پاکستان کو محفوظ